دوستو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ اللہ کی رحمت کتنی وسیع و عریض ہے۔ جب کوئی انسان توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کتنی جلدی اس کی توبہ قبول فرماتے ہیں۔ اور ساتھ میں آپ کو ایک ایسے نوجوان کا قصہ سناؤں گا جس کے والد بچپن میں فوت ہو گئے اور اس کی والدہ نے اس لڑکے کو کتنی مشکل سے پالا، کیا کیا محنت کی اور اس لڑکے نے کیا صلہ دیا۔ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کہہ دیجئے اے میرے وہ بندے جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتیاں کی ہیں، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ یقیناً اللہ تعالیٰ سب گناہوں کو معاف کرنے والا ہے اور یقیناً بخشنے والا اور مہربان ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ رات کو دستے مغفرت پھیلا دیتے ہیں تاکہ دن کو خطا کرنے والا توبہ کر لے، اور دن کو دستے مغفرت پھیلا دیتے ہیں تاکہ رات کو خطا کرنے والا توبہ کرے۔ یہ بے شک سورج کے مغرب سے طلوع ہونے قیامت آنے تک جاری رہے گا۔ صفون بن اسال رضی اللہ عنہ کی حدیث میں مذکور ہے کہ توبہ کے دروازے کی مسافت 70 برس ہے۔ سورج کے مغرب سے طلوع ہونے تک یہ بند نہ کیا جائے گا۔ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً مقول ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو توبہ موت سے پہلے قبول فرماتے ہیں۔ میرے بھائیو، جلدی کریں اور جب تک توبہ کا دروازہ کھولا ہوا ہے توبہ کر لیں۔ جب مغرب سے سورج نکل آئے گا تو پھر تو آپ کو توبہ کا کچھ فائدہ نہ ہوگا۔ آپ کو شاید معلوم نہیں کہ ہم اب اس دور میں قیامت کی بڑی بڑی نشانیوں میں رہ رہے ہیں، یا یہ کہہ لیں کہ ہم بالکل قیامت کے دروازے تک پہنچ چکے ہیں۔ میری آپ سے ایک ہی نصیحت ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے روح خلق میں اٹکنے سے پہلے توبہ کر لو، وگرنہ آپ کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمام بنی آدم خطا کار ہیں اور بہتر وہ جو خطا کر کے توبہ کرے۔ میرے بھائیو، اللہ کی قسم مجھے آپ سے دلی محبت و شفقت ہے اور میں آپ کا خیر خواہ ہوں۔ میری خواہش اور کوشش یہ ہے کہ آپ توبہ کرنے والے بن جائیں، کیوں نہ کہ ہم سب خطا کار ہیں، تو ہم میں سے کون کون توبہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ توبہ کے باب میں آخر پر میں ایک نصیحت پر مبنی واقعہ ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ایک ایسے نوجوان کا قصہ ہے جس کا والد اس کے بچپن میں فوت ہو گیا تھا۔ اس کی دیکھ بھال اور تربیت کی ذمہ داری ماں کے کندھوں پر آن پڑی تو ماں نے راتوں کو جاگ جاگ کر اس فرض کو خوب نبھایا۔ وہ اپنے بچے کا پیٹ پالنے کے لیے پڑوسیوں کے گھر میں کام کرتی رہی۔ جب یہ بچہ جوان ہوا تو تعلیم کے لیے باہر کے ممالک میں چلا گیا۔ وہ تعلیم کی اعلیٰ ڈگری لے کر آیا، مگر اس کا دماغ بالکل دو دیا گیا، افکار و نظریات میں منحرف بن گیا اور اس کے اخلاق اتنے بدل گئے کہ وہ اپنی والدہ کی قدر و منزلت بھی بھول گیا۔ جب اس نے شادی کرنے کا ارادہ کیا تو اس کی والدہ نے ایک نیک اور صالح لڑکی کا انتخاب، مگر اس نوجوان نے اسے قبول نہ کیا۔ وہ من مانی کرتے ہوئے کسی اونچے طبقے کی آزاد خیال عورت تلاش کرنے لگا، لیکن جس میں وہ بالآخر کامیاب ہو گیا اور اپنی بیوی کو اس نے والدہ کے ساتھ ٹھہرایا۔ 6 ماہ ہی گزرے تھے کہ ایک دن اس نے اپنی بیوی کو روتے ہوئے پایا۔ اس نے وجہ پوچھی تو اس کی بیوی نے کہا، میں آپ کے والدہ کے ساتھ اس گھر میں نہیں رہ سکتی، میرے صبر کی انتہا ہو چکی ہے۔ وہ نوجوان کہتا ہے کہ مجھے اپنی والدہ پر اتنا غصہ آیا کہ میں نے اسے گھر سے نکال دیا۔ میری والدہ مجھے چھوڑ کر جانے لگی تو بار بار مڑ کر دیکھتی اور کہتی، میرے بچے، اللہ تمہیں خوش و خرم اور خوشحال رکھے۔ وہ نوجوان کہتا ہے کہ جب میرا غصہ ٹھنڈا ہوا اور مجھے کچھ ہوش آیا تو میں اپنی والدہ کی تلاشی میں نکل کھڑا ہوا، لیکن اسے کہیں نہ پا سکا۔ جب گھر واپس آیا تو چند دنوں میں ہی میری بیوی کی ذہانت، حسن و جمال نے میری اچھی والدہ بالکل بلا ہی دی۔ کچھ عرصہ بعد مجھے ایک موذی مرض لگ گیا اور مجھے ہسپتال میں داخل ہونا پڑا۔ میری والدہ کو میرے متعلق علم ہوا تو مجھے ملنے ہسپتال آئی، مگر مجھے ملنے سے قبل اس کا سامنا میری بیوی سے ہو گیا۔ میری بیوی نے کہا، تمہارا بیٹا یہاں نہیں ہے، آخر تم ہم سے کیا چاہتی ہو؟ تم یہاں سے چلی جاؤ، ہمیں تمہاری بالکل ضرورت نہیں۔ میری والدہ واپس مڑی اور کچھ کہے بغیر چلی گئی۔ کچھ دیر بعد مجھے جب فاقہ ہوا تو میں ہسپتال سے فارغ ہو گیا، مگر کچھ ہی دیر بعد میری صحت دوبارہ گرنے لگی۔ دوبارہ ہسپتال میں داخل ہوا تو میری ملازمت ختم ہو گئی، مجھ پر قرض چڑھنے لگا، دوست مجھے چھوڑ گئے اور دوسرے لوگ بھی مجھ سے دور ہو گئے۔ ایک دن میری بیوی نے مجھ سے کہا، میں تمہیں پسند نہیں کرتی، مجھے طلاق دے دو۔ تمہارے پاس کوئی ملازمت ہے، نہ معاشرے میں تمہارا کوئی مقام ہے، لہٰذا مجھے تمہاری بالکل چاہت نہیں۔
وہ نوجوان کہتا ہے میرے لیے ایک شدید جھٹکا تھا مگر میں اس کا مستحق تھا۔ شاید اسی نے مجھے خواب غفلت سے بیدار کر دیا اور اعلیٰ طبقے کی حسین و فتین بیوی کی طرف سے ٹھکرائے جانے کے بعد مجھے رہ کر ماں یاد آنے لگی۔ میں اپنی والدہ کی تلاش میں نکلا جو بلاخر مجھے مل گئی، مگر کہاں، کچھ محسنوں کے صدقہ و خیرات پر گزارا کرتی رہی۔ اکثر روتے رہنے کی وجہ سے والدہ کا جسم انتہائی کمزور اور لاغر ہو گیا تھا۔ جو ہی میں نے اپنی والدہ کو دیکھا ان کے قدموں میں گر پڑا اور پاؤں سے لپٹ کر خوب رویا۔ وہ بھی میرے ساتھ رونے لگی اور نہ جانے کتنی دیر تک ہم مل کر روتے رہے اور ہمارے آنسو بہتے رہے۔ پھر میں نے اپنی ماں کو سہارا دے کر گاڑی میں بٹھایا، اپنے کیے پر پچھتایا اور انہیں اس گھر لایا جہاں سے میں نے اپنی بدبختی کے دور میں انہیں نکالا تھا۔ پھر زندگی بھر میں نے والدہ کی اطاعت کی۔ یہ نوجوان کہتا ہے کہ اب مجھے زندگی سے لطف آنے لگا ہے اور اب میں اپنی زندگی کی محبوب ترین ہستی والدہ کے ساتھ آرام اور سکون کے ساتھ دن گزار رہا ہوں۔ ہم اللہ سے دست سوال دراز کرتے ہیں کہ توبہ کا دروازہ بند ہونے سے پہلے ہمیں توبہ کی توفیق دے، آمین۔ دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو، اگر اچھی لگے لائک کریں، کمنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔